أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 110 110 سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ہم اس دعا کے ساتھ اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں کہ اے اللہ ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو قرآن کی جانب، دینداری کی جانب راغب کر دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو قرآن کا شغف دینا، قرآن کی محبت دینا، اور آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی اتباع نصیب کرنا، آمین ثم آمین۔ اس سے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ روز محشر کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے روشن اور چمکدار، اور سیاہ چہرے کون سے ہوں گے یاد ہے نا؟ سیاہ چہرے وہ ہوں گے جنہوں نے اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ تو گویا ایمان لانے کے بعد اب ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے، ایمان لانے کے بعد اب ہم بہت زیادہ کانشیس ہو چکے ہیں اور ہماری گرفت بہت پکڑ ہے، کیونکہ ہم نے اقرار کر لیا، دین اسلام کو قبول کر لیا، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اور جب کلمہ پڑھ لیا تو اپنی ذات کی نفی کر دی۔ جب ذات کی نفی کی تو حکم کس کا چلے گا؟ حکم اللہ کا چلے گا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ ابھی پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ نے کہا کہ اب تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سب سے جو اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ تم نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برے کاموں سے روکنا ہے، اور سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جنگ ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنی پڑتی ہے۔ جب ہم اپنی ذات پر یہ سب کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں، اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ سب اپنی ذات پر کر سکیں، تو پھر اس کے بعد ہمیں اس دعوت حق کو لے کر آگے چلنا ہوتا ہے، آگے پھیلانا ہوتا ہے۔ بڑی حکمت کے ساتھ یہ سب سفر جو ہے یہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب مومن کی یہ تربیت کر رہا ہے قرآن کہ تم نے صرف اپنے لیے زندہ نہیں رہنا، دوسروں کے لیے بھی زندہ رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے اپنے اوپر دین اسلام کو لاگو کرنا ہے، اور پھر امت کے لیے تم نے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے، ان کی پھر تم نے دوسروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے نیکی کا رستہ جو ہے نا وہ ہموار کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ذمہ داری ہے، دین اسلام کو سمجھ لینے کے بعد، قبول کر لینے کے بعد ایک سفر ہے جو ایک مومن کا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ ذمہ داریاں دینے کے بعد اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تو وہ بہترین امت ہو۔ اچھا، اب یہ ذمہ داریاں جو دی گئی ہیں نا
ان ذمہ داریوں کو عطا کر دینے کے بعد، اور جس نے وہ ذمہ داری اٹھا لی اب اس کا مرتبہ بڑا بلند ہو گیا، وہ جہان والوں میں ممتاز کر دیا گیا، اور اس کو کہا گیا تم بہترین امت ہو۔ کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، تم تو لوگوں کو اچھی بات کا، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لے کے آتے ہو۔ اور یہاں پر امت مسلمہ کو بہترین امت کیوں کہا گیا، اس کی کیا وجوہات بتائی گئی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پہلے اپنی ذات پر اور پھر اپنی ذات پر جب ہم نے دین کو لاگو کر لیا، سمجھ لیا، اپنی اصلاح کر لی، تو پھر ہم نے آرام سے نہیں بیٹھنا، پھر ہم نے اپنا مسلح لے کے کونے میں نہیں چھپ جانا، پھر ہم نے آگے یہ پیغام کو پھیلانا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانش مندی کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے اب ہماری ذمہ داری کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ سفر شروع ہو گیا تو پھر اللہ نے کیا کہہ دیا کہ تم تو بہترین امت ہو، کہ تم تو لوگوں کے لیے کام کر رہے ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہو۔ یہاں یہی کہا گیا ہے نا، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ اہل کتاب میں بھی نیک لوگ تو موجود تھے نا، جنہوں نے فوراً حق کو پہچان لیا تھا، وہ جلدی سے ایمان لے آئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور بڑے بڑے نام ہیں ان میں، بڑے بڑے صحابہ ہیں ان میں جنہوں نے بہت جلدی کی اسلام قبول کرنے میں وہ فوراً پہچان لیے، لیکن کیا ہے وہ تھوڑے تھے، اور اکثر لوگوں کو کیا کہا گیا کہ اکثر تو فاسق ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے تم کو مگر اذیت۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یہ تمہیں ستانے کے سوا اور کچھ زیادہ ضرر نہیں پہنچا سکتے، اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اچھا، یہ آیتیں جو ہے نا یہ نازل ہوئی ہیں جی ان بڑے بڑے یہودیوں کے بارے میں، جو کیا کرتے تھے کہ جو اپنے بغض اور حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ بڑے امیر لوگ تھے، مالدار تھے، اثر و رسوخ والے تھے، اور نقصان پہنچانے میں وہ ہر وقت سازشی ذہن کے ساتھ کاربند رہتے تھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ چونکہ وہ اثر و رسوخ والے تھے، بڑے بڑے قلعے تھے ان کے پاس، بڑا مال و دولت تھا ان کے پاس، تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں تھوڑا سا یعنی تمہیں ستائیں گے لیکن تمہیں کوئی میجر نقصان یہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، اور پھر ان کی مدد جو ہے نا وہ نہیں کی جائے گی۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا مسلمانوں کو کہ جب وقت آیا تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے غالب کر دیا، اور کیسے جو تھے بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے اسلحہ سے لیس جو ہیں، کیسے وہ شکست فاش سے دوچار ہوئے، اور مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کیا۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ان پر ہر جگہ ذلت دے ماری گئی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، یا غضب الہی کے مستحق ہوں گے، اور ان پر فقیر ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں
اور زیادتیوں کا۔ اب جو کچھ انہوں نے کیا، یہودیوں نے کیا، کہ وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نافرمان بھی تھے اور اللہ کے نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت جو ہے وہ دے ماری۔ یہودیوں کو ان کی سازشوں، ان کی نافرمانیوں اور جو انہوں نے ناحق نبیوں کو ستایا، اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دیں، ان میں دو قسم کی سزائیں جو نا ہمیں بڑی نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو عزت نفس سے محروم کر دیا گیا، وہ کروڑ پتی ہوتے ہوئے بھی ایک ایک پائی کے لیے جان دیتے اور ایسی رذیل و حقیر حرکتیں کرتے کہ کوئی باغیرت اور باہمیت انسان ان کو دیکھنا تک بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا، اور جہاں بھی رہے بحیثیت قوم ذلیل اور مقہور ہو کر رہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، ویسے تو ان کے مقدر کی پیشانی پر ذلت و مسکنت کی مہر لگا دی گئی، ہاں دو صورتوں میں انہیں امن و سکون میسر آ سکتا ہے، ایک یہ کہ اللہ کے عہد میں داخل ہو جائیں، یا اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ اسلام قبول کر لیں، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ مملکت اسلامیہ کے پر امن شہری بن جائیں، پھر ان کے حقوق، ان کی عزت و ناموس اور مال و جان کی پوری طرح حفاظت کی جائے گی، اور وہ تمام رعایتیں جو ایک مسلمان کو حاصل ہیں ان کو بھی حاصل ہوں گی۔ اور حبل من الناس سے دوسری مراد یہ لی گئی ہے کہ کوئی دوسری طاقت ان کی پشت پناہی کرے اور اس کے سہارے انہیں طمانینت نصیب ہو۔ اہل نظر سے مخفی نہیں ہے کہ جو اسلام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب جب یہودی اور نصرانی یہ آمنے سامنے آئے، اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کو غلبہ دیا، بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، بڑی بڑی حکومتیں تھیں، ہم دیکھتے ہیں کرسچنز کی، اور یہودی جو تھے وہ ذلیل و خوار ہو رہے تھے، تعداد میں بھی کم تھے، اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم پر ذلت و مسکنت جو ہے وہ دے ماری گئی، تو وہ مال و دولت کے ہوتے ہوئے بھی رسوا ہوتے تھے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہاں صرف ایک ہی طریقہ ہے، یا تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یعنی کہ مسلمانوں کے وہ بن کے رہ جائیں ذمہ، اور یا پھر دوسرا طریقہ یہ کہ کوئی اور قوت جو ہے وہ ان کی پشت پناہی کرے۔ اور پھر آج دن تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو کنٹری ہے، ایک ہی زمین کا ٹکڑا ملا ہے نا ان کو اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، اور وہ جو چھوٹی سی ان کی سلطنت ہے اس کی پشت پناہی بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اگر اسرائیل کو امریکہ کی اور یورپ کی پشت پناہی حاصل نہ ہو تو وہ ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو ان کو پھٹکار پڑی ہے نا، یہ اللہ کو ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، بلکہ یہ ان کے اپنے عملوں کے سبب ان کو یہ سزا بھگتنی پڑی۔ اور ان کے عمل کیا بتایا گیا، ان کی بدعمالیاں کیا تھی کہ وہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور پھر اس کی پاداش میں یہ سزائیں ان کو بھگتنی پڑی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ ان کا کوئی وطن ہی نہیں تھا، وہ کیسے بھٹکتے رہے ہیں، صحراؤں میں بھٹکے ہیں، کس طرح ان کی پوری جو مذہبی کتابیں تھیں، جب یہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا تو کتنے برس وہ ان کو اپنا محکوم بنا کے رکھا گیا، اور ان کی مذہبی کتابیں جو ہیں وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور پھر وہ واپس آتے ہیں، اور یہودیوں کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو کس طرح یعنی ان کے اوپر ایک سے ایک بد سے بدتر دور گزرا ہے، اور اب جو انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے تو وہ بھی انہوں نے اپنے اوپر جو شیلٹر لیا ہے وہ عیسائیت کا لیا ہے، وہ عیسائیت کی پناہ میں ہیں، تو وہ سروائیو کر رہے ہیں، نہ صرف سروائیو کر رہے ہیں بلکہ اپنی سازش اور فتنہ انگیزیوں کے باعث وہ مسلمانوں کو بھی کس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں ہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ لیسو سوا، وہ سب کے سب برابر نہیں ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ان میں بھی کچھ اچھے لوگ تھے جو اللہ کو توحید کے قائل تھے، اللہ کی توحید کے قائل تھے، وحدانیت کے قائل تھے، لیکن
پھر انہوں نے کیا کیا، اسلام کو قبول کر لیا. پھر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور ان میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو بہت زیادہ عبادت گزار تھے وہ موسٹلی عیسائیت میں تھے. عیسائی راہب جو تھے نا، وہ عبادت میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، بڑی عبادت کرتے تھے اللہ کی. اور یہودیوں میں بھی ایسے لوگ تھے. تو اللہ کہہ رہے یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ ان میں ایسے ہیں، لیکن تعداد میں وہ کم ہے. لیکن جتنے بھی موحد تھے اور وہ دین حق پر تھے، یعنی جو دین ابراہیمی پر تھے، تو ان سب نے کیا کیا تھا، ان میں سے اکثر لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ حق کو پہچان گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان چکے تھے. وہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین. یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں. یہاں پر وہی والا مضمون جو ہے پچھلی آیت والا، وہی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ سارے برے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ ان میں اچھے لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانا چاہتے ہیں، اور وہ روز قیامت پر، اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا، یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ اللہ پر ایمان، اور اس کے ساتھ ہی کیا آ گیا، یوم آخرت پر ایمان. کیونکہ انسان کے دل میں جب تک آخرت کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کے حضور پیش ہونے کا ڈر نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کے عمل میں اصلاح کا پہلو جو ہے وہ غالب نہیں آئے گا. انسان کس چیز سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے نا، اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن آنا، یہ مہلت ختم ہو جانی. آج تو اختیار ہے نا، تو اس دن پھر اختیار ختم ہو جانا ہے. تو جو ایک سچا مسلمان ہے، یا جو ایک سچا توحید پرست ہے، اس کو یوم آخرت کا بڑا خوف ہوتا ہے. اور اسی بات کو یہاں بیان کیا گیا، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور ایمان لاتے ہیں یوم آخرت پر، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یہ ہمیں حکم دیا گیا نا کہ جب بھلائی اور نیکی کا کام ہو تو پھر دیر نہیں کرنی، پھر جلدی اس کو سر انجام دے لینا ہے. یعنی کہ اس میں بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. یعنی کہا گیا کہ جیسے کوئی اگر فوت ہو گیا ہے مسلمان تو اس کے جنازے میں دیر مت کرو، اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرو، بچے بچیوں شادی کے قابل ہو گئے ہیں تو اس میں بلا وجہ تاخیر مت کرو، اور دین کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، پتہ چل گیا کہ دین کو سیکھنا ہے، ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا ترجمے سے، تو بس پھر بھی دیر نہیں کرنی، پھر یہ نہیں کرنا میں بہت مصروف ہوں، جب وقت ملے گا تو میں اس وقت سیکھ لوں گی. نہیں، پہنچ گیا پیغام اللہ کا، احساس ہو گیا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، تو بس وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. اس آیت کو یاد کر لینا ہے کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ سبقت لے جانا چاہتا ہے نیکیوں میں، بھاگ بھاگ کے پھر نیکی کا کام کرنا. کہیں پر نیکی کے کام کی ضرورت پڑے کام کرنے کی تو وہاں اپنے آپ کو پیش کرنا. جیسے ہم کام کر رہے ہیں دین اسلام کے لیے، ہم اپنی تگ و دو کر رہے ہیں، تو جو بہنیں ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں الحمدللہ بھاگ بھاگ کے جو کام کر رہی ہیں تو وہ کس لیے کر رہی ہیں؟ وہ اللہ کے لیے کر رہی ہیں. ان کو احساس ہو گیا، اور بس یہی احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ جب نیکی کا کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا، پھر اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اس میں کہیں سستی اور کاہلی اس کا شائبہ بھی نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سستی اور کاہلی سے پناہ مانگنی سکھائی ہے. پناہ کس سے مانگی جاتی ہے؟ بدترین دشمن سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں نا، جو ہمارا بدترین دشمن ہے، ہم اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. تو سستی اور کاہلی بھی ہمارا بدترین دشمن ہے، یہ ہمارے اعمال کو برباد کرتا ہے، ہماری آخرت کو برباد کرتا ہے. کاہل انسان جو ہے نا، نہ صرف وہ اپنا آج برباد کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنا فیوچر بھی برباد کرتا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے. آج کیسے برباد کر رہا ہے؟ وقت ضائع کر رہا ہے، کاہل پڑا ہوا ہے، ٹائم ضائع کر رہا ہے. اور جب وہ وقت کو ضائع کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک ایک لمحے کا حساب لینا، ایک ایک لمحے کا. جب یہ ہماری کتاب اللہ کے سامنے پیش کی جانی ہے نا، اعمال نامے کی کتاب، تو پھر انسان نے کیا کہنا ہے کہ ہائے بربادی، اس نے تو کچھ بھی نہ چھوڑا.
ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیمات ہی یہ ہیں کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ زندگی کام کرنے کے لیے، عمل کے لیے دی گئی ہے، دارالامتحان ہے. اور یہ امتحان ریسٹ کرنے کے لیے تھوڑا ہی ہوتا ہے، امتحان میں کام کرنا ہوتا ہے. اور کام کرنا ہے. اور کاہل انسان کیا کرتا ہے؟ کاہل انسان شیطان کی آغوش میں چھپ جاتا ہے جا کے. شیطان کہتا ہے، تھپکتا ہے اس کو، بس بیٹھے رہو، ٹائم ضائع کرو، وقت ضائع کرو. اور پھر جب وہ اچھے کام نہیں کرے گا تو وہ اس سستی کے غلبے میں کیا کرے گا؟ برے کام کرے گا، نیگیٹو تھاٹس آئیں گی، اور عمل برباد ہوں گے. اس کا گراف نیکیوں کا نیچے جائے گا. اب دیکھیں، آپ متحرک رہتے ہیں، ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں، تو آپ کا گراف نیکیوں کا اوپر جا رہا ہوتا ہے نا. اور ایمان کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہے کہ ایمان جو ہے ایک لیول پہ کبھی نہیں رہتا. ہم کہنا ہے کہ ایمان کا ایک لیول این مینٹین ہو جائے، نہیں. یا ایمان نے نیچے جانا ہے یا ایمان نے اوپر جانا ہے. اور کاہل آدمی کا ایمان کدھر جائے گا؟ آٹومیٹکلی نیچے جائے گا، کیونکہ وہ سست پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جو چست آدمی، اس کا کیا کام ہے؟ اس نے فٹافٹ سارے کام کرنے ہیں، اس نے اللہ کے کام کرنے ہیں، اللہ کی فرما برداری کے کام کرنے ہیں. اللہ نے اس کو کہا ہے تم نے دین سیکھنا ہے، اس نے دین سیکھنا ہے. اللہ نے کہا لوگوں کی خدمت کرو، تو اس نے سوچنا میں کیسے کیسے خدمت کروں. ٹھیک ہے نا. تو ہر وقت متحرک رہتا ہے. اور متحرک انسان جو ہے نا، وہ متحرک انسان جو ہوتا ہے نا، وہ دونوں جہان کی کامیابی پا لیتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کے بھی سارے کام بہت اچھے سے کر لیتا ہے، اپنی آخرت کی تیاری بھی اچھی سی کر لیتا ہے، اور وہ لوگوں کے بھی کام آتا ہے. کیونکہ جب آپ دیکھیں اپنے گھر کے آپ سارے کام کر لیں گے، اپنی ذات کے کام کر لیں گے، اب تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آٹومیٹکلی آپ ایسے کام کریں گے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، جس سے انسانیت کی بھلائی ہو. وہ اپنے علم کو بڑھائے گا، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ وہ متحرک ہے نا. تو اس لیے سستی اور کاہلی سے آقا علیہ السلام نے پناہ مانگنی سکھائی. جب جب سستی کا غلبہ آئے، ہم نے فوراً یہ دعا پڑھنی. اور جن بہنوں کو یہ شکایت ہے کہ وہ سستی کی، تو وہ بھی اس دعا کو ضرور پڑھا کریں. کوشش کریں کہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، ہر نماز کی تشہد کی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اب اس آیت کے ترجمے کو آپ نے خود غور کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ سستی اور کاہلی کی جب پناہ مانگی جائی تو ساتھ کن کن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے؟ کن کن چیزوں سے؟ آپ نے خود غور کریں گے تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گی. یہ کتنی زبردست، کتنی جامع دعا ہے. لوگوں کے غضب سے بھی اللہ مجھے اپنے پناہ میں رکھنا. لوگوں کا غضب لوگ کس کے اوپر اوور کم کر جاتے ہیں؟ کہ لوگ کس کو دبا دیتے ہیں؟ سست آدمی بڑی جلدی دب جاتا ہے لوگوں سے. کاہل ہوتا ہے نا، اس میں ہمت ہی نہیں ہوتی آگے سے مقابلہ کرنے کی. اس لیے نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی ہے، سبقت لے جانی ہے. اور جب نیکی کے کاموں میں ہم سبقت لے جانے کی ہمیں عادت پڑ جائے گی نا، تو آپ دیکھیں کہ پھر ہمارے اوقات میں کتنی برکت پڑ جائے گی. پھر ہم بڑے کام جو ہے نا، وہ تھوڑے وقت میں بھی بہت سارے کام کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سستی اور کاہلی سے ہر طرح اپنی پناہ میں لے لے، اور اللہ میں ان لوگوں میں شامل کر لے جو واقعتاً یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ میری ایک ایک نوری بہن کو انہی لوگوں میں شامل کر لے. اور پھر آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں. جو ایسا کرتے ہیں وہی صالحین ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. اب دیکھیں یہ کتنی پیاری نوید آئی ہے. ابھی ہم نے سوچا، ہم نے نیت کی کہ ہم سست نہیں رہیں گے، ہم نے نیت کی کہ ہم بھلائی کے کام جلدی جلدی کریں گے. تو سب سے پہلے اللہ نے ہمیں کیا کہا کہ یہی نیک بخت لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، وہ صالحین ہوتے ہیں. اور پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی بے قدری نہیں کی جائے گی. کتنا ہمارا جی چاہتا ہے نا کہ ہم کوئی کام کریں اور ہماری قدر کی جائے. جی چاہتا ہے نا اگر ہم بہت سارا دن کام کرتے رہیں اور گھر والے شام کو ہماری بڑی بے قدری کریں، بڑا دکھ آتا ہے نا دکھ. تو میرے رب سے زیادہ قدردان کون ہے؟
جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ کے لیے ہم ایفرٹ لگاتے ہیں، تو پھر جو اللہ اس کی قدر کرتا ہے ایسی قدر کوئی نہیں کر سکتا۔ بس ہمیں اپنی نیت کو خالص رکھنا ہوتا ہے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو بھی بھلائیاں کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ آیت ہے جو پلو سے باندھ لینے والی ہے۔ جب جب ہمارے دل میں شیطان مایوسی ڈالے اور شیطان کاہلی ڈالے، تب تک ہم نے یاد کر لینا ہے کہ دیکھو بھاگ بھاگ کے نیکی کے کام کرنے ہیں۔ اگر میں بھاگ بھاگ کے نیکی کے کام کروں گی تو پھر میرا رب میری قدر کرے گا، اور جس کی قدر رب کرتا ہے نا تو پھر بڑی زبردست اس کی قدر ہوتی ہے۔ پھر اس کی قدر دونوں جہان میں کی جاتی ہے، پھر اس کی قدر جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، پھر مخلوق خدا اس کی قدر کرنے لگتی ہے، پھر مخلوق خدا اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ کیوں؟ اس نے جو ایفرٹ لگائی ہوتی ہے اللہ کی مخلوق کے لیے، اپنی وہ کوششیں کرنے کی، اس نے اسٹرگل کی ہوتی ہے نا کہ میں اللہ کی مخلوق کے لیے بھلائی کے کام کروں، تو پھر اللہ اس کی محبت اپنے مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور پھر اللہ خود بھی اس کی قدر کرنے والا ہے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن انفسہم یظلمون۔ یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں، ان کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو بڑھا دیتا ہوں، کئی گنا، کئی 100 گنا، جتنا چاہے اللہ بے حساب اس کو بڑھا دے۔ اور جو مال اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے، اللہ کے اصول و قوانین کے خلاف خرچ کیا جائے، تو پھر اس مال کو خرچ کرنے کا فائدے کی بجائے کیا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس کی مثال یہاں بیان کی گئی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھوتی دیتا چلا جاتا ہے، اور جو وہ اہل کتاب تھے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں وہ اپنے مال خرچ کرتے تھے، جب جنگوں کے لیے چندے اکٹھے کرتے تھے نا تو بڑھ چڑھ کے وہ لوگ چندہ دیتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس دین اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے، استغفر اللہ، اس کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ وہ اس لگن میں دل کھول کے مال خرچ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ یہ جو خرچ کرتے ہیں نا ان کی ایسے مثال ہے جیسے ایک تیز ہوا چلے جس میں پالا بھی ہے اور جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا، یعنی ایک ایسی سرد ہوا جو آئے اور پوری کھیتی کو اجاڑ کے رکھ دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ کیسے؟ وہ تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے حکموں کے خلاف چلنا اپنی جان پہ ظلم کرنا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، انسان کی اپنی جو ہے نا اس میں بربادی ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم ولا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، تم اپنا دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی
कसर उठा नहीं रखते, वो तो चाहते हैं कि तुम दुख में पड़ो। इनकी अदावत तो खुद इनकी जुबान से भी जाहिर हो चुकी है और जो इनके सीनों में पोशीदा है वो भी बहुत ज्यादा है। हमने तुम्हारे लिए आयतें बयान कर दी, अगर अक्लमंद हो तो इस पर गौर करो। बय्यन्ना लकुमुल आयाती, आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं, इन कुंतुम ताक़िलून, अगर तुम अकल रखते हो, यानी अगर फहम फरासत है तो गौर करो। अब हम यहाँ पर देखते हैं लफ्ज आया है कि ए ईमान वालो तुम ना बनाओ बितानतन। बितानतन कहते हैं उस दोस्त को जिस पर कामिल एतमाद और भरोसा हो और वो दोस्त आपका हमराज हो। बितानतन का क्या मतलब आ गया? बितानतन का मतलब जो है ना, ऐसा दोस्त जो आपका हमराज भी है, यानी जिगरी दोस्त। एक तो होता है ना वर्किंग रिलेशन है, आप इकट्ठे काम कर रहे हैं तो आपके एक अच्छे रिलेशंस हैं अपने कोलीग्स के साथ, आप नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटी में रह रहे हैं तो आपके अच्छे रिलेशंस हैं उनके साथ, वर्किंग रिलेशन है, आप अच्छे इखलाक के साथ पेश आते हैं, वो इसमें नहीं आता। ये क्या है? जिगरी दोस्त। जिगरी दोस्त का मतलब कि हमराज, अपने दिल की बात एक दूसरे को बता देना। अब ये आयतें जब नाज़िल हुई, पहले हम वहाँ जाते हैं, ये मदीना मुनव्वरा है और यहाँ पर औस भी थे, खजरज भी थे, यहूद भी थे, तो यहाँ पर दुश्मनियाँ भी थी, दोस्तियाँ भी थी। और जो लोग थे ना, जो जिन कबीलों की आपस में दुश्मनियाँ थी और जिनकी आपस में दोस्तियाँ थी, पार्टियां बनी हुई थी ना, तो सब एक दूसरे के साथ अपने जो दोस्त थे यानी हालत कुफर में, वो एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें शेयर किया करते थे, एक दूसरे को अपनी बातें बताया करते थे, हमराज थे। और जब इस्लाम कबूल कर लिया तो अब वो दोस्तियां तो मौजूद थी ना, तो वो दोस्तियां मौजूद थी और उन्हीं दोस्तियों में क्या है कि सादा लोग मुसलमान जो थे उनसे ये लोग आके बातें गुलवाने की कोशिश करते थे कि मुसलमानों में क्या चल रहा है, क्योंकि उधर से तो दुश्मनी थी ना, दिल से तो बड़ी दुश्मनी थी, और बज़ाहर वो अपनी पुरानी दोस्ती की आड़ लेके मुसलमानों की जो अंदर की बातें हैं, मामलात हैं अंदर के, वो जानने की कोशिश करते थे। और मुसलमान इसमें थे कि ये हमारे दोस्त हैं, तो उस पर फिर ये आयत जो है अल्लाह ताला ने नाज़िल की और अल्लाह ने कहा कि ऐसा नहीं है, अब तुम्हारा और उनका रास्ता अलग हो चुका। अब मोमिन और जो मुसलमान है और जो नॉन मुस्लिम है, वो गहरा दोस्त बिताना जो लफ्ज आया है, हमराज दोस्त नहीं हो सकते, ऐसा दोस्त नहीं बनाना। और क्यों नहीं बनाना, उसका भी फिर अल्लाह ताला ने बता दिया कि ए ईमान वालो तुम अपना वली दिली दोस्त ईमान वालों के सिवा और किसी को ना बनाओ। तुम नहीं देखते दूसरे लोग तुम्हारी तबाही में कोई कसर नहीं उठा रखते, क्योंकि जब जंगें होती थी तो किस तरह आमने सामने आके मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया करते थे, ठीक है ना। तो वो तो कुफर जो है वो कुफर के लश्कर में शामिल होगा ना, मुसलमानों के साथ तो नहीं आएगा। वो तो चाहते हैं कि तुम दुख में पड़ो। इनकी अदावत तो खुद इनकी जुबान से जाहिर हो चुकी है और जो इनके सीनों में पोशीदा है वो बहुत ज्यादा है। हम तो तुम्हारे लिए आयतें बयान करते हैं। अब जो जाहिर हो गया वो तो हुआ, लेकिन जो सीनों में है वो इससे भी ज्यादा है। हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तुमिनून बिल किताबि कुल्लिही व इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिना मिनल गैज़ कुल मूतू बिगैज़िकुम इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। हाँ, तुम तो इन्हें चाहते हो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, तुम पूरी किताब को मानते हो। ये तुम्हारे सामने अपने ईमान का इकरार करते हैं, लेकिन तन्हाई में मारे गुस्से की उंगलियां चबाते हैं। कह दो कि अपने गुस्से में ही मर जाओ, अल्लाह ताला दिलों के राज बखूबी जानता है। अच्छा, यहाँ पर भी उन लोगों की जो हरकतें हैं उसको कुरान बयान कर रहा है कि ये तुम्हारे सामने होते हैं तो क्या करते हैं, तुम्हारी किताब का भी इकरार करते हैं, तुम्हें सच्चा भी समझते हैं, तुम्हारी जुबान तुम्हारे मुंह के ऊपर, क्योंकि इस्लाम अब गालिब आ रहा था ना, दिन रात इस्लाम में तरक्की हो रही थी, इस्लाम फैल रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसारों में इजाफा हो रहा था, अफरादी कुव्वत के साथ साथ माली जो पोजीशन थी
مسلمانوں کی وہ بھی مستحکم ہو رہی تھی. تو ایسے میں کیا ہے کہ ایسے میں جو دشمن تھے وہ جب آتے تھے سامنے ظاہری طور پر تو بڑے میٹھے پیارے بن کے آتے تھے اور بظاہر دوستی رکھتے تھے، لیکن اندر سے جو ان کی حالت تھی اس کو قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، یعنی جب وہ الگ ہوتے ہیں تو اپنی انگلیاں غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں. ٹھیک ہے نا، غصے کے مارے اپنی انگلیاں چبانا مطلب کہ بہت ہی زیادہ نفرت میں وہ بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے اوپر وہ اپنے ہاتھوں کو ہی چبا ڈالتے ہیں غصے میں. اور پھر کیا ہے، ان سے کہہ دو موتو بغیظکم، مر جاؤ اپنے ہی غصے میں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں نا، تم ان سے کہو تم مر جاؤ اپنے اسی غصے میں. بے شک اللہ جو ہے وہ تو سینوں کے بھید جانتا ہے. تم جو بظاہر کچھ اور اندر کچھ اور ہو نا، اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے. تو جب تمہارے دلوں سے اللہ آشکار ہے تو پھر تمہارا ظاہری طور پر یہ دوستی کا لبادہ اوڑھ کے ملنا جو ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تسؤہم تو ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو. وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو. لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو نہیں نقصان دے سکیں گی تمہیں ان کی چالیں کچھ بھی. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے. تمہیں اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ ناخوش ہو جاتے ہیں، ہاں اگر کوئی برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں. اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے. اب یہاں پر ایک اصول مومنوں کو دے دیا گیا. یہ مسلمان کے لیے ایک ایسا اصول ہے کہ جو ہمارا زاد راہ ہے، اس کو بھی ہم نے اپنے زاد راہ کی ٹوکری میں رکھ لینا. یہ بھی وہ آیت ہے جو ہم نے پلو سے باندھ لینی ہے. یہ بھی وہ آیت ہے جو ہمیں ہر لمحے یاد رہنی چاہیے. کیا ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ بڑی سے بڑا بھی ہمارا دشمن ہے، ہمارے اوپر سوار ہے ہمارا دشمن، اور وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں بڑا نقصان پہنچائے گا، ہم کیا کریں، ہم پھنس گئے. تو اس وقت صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ اور توکل، یہ ہمارے کام آئے گی. کیونکہ میرے رب نے کیا کہا، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو. یعنی صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں کیا کریں گی، یہ دو چیزیں دشمنوں کی چالوں سے بھی ہمیں بچا لیں گی، اور کیا ہے کہ دشمن ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. کن دو چیزوں سے ہم نے مدد لینی ہے؟ صبر سے اور تقوی سے. صبر اور تقوی یہ دو چیزیں ہیں جو دشمن کی ہر چال سے ہمیں بچا لے گی. صبر کیا ہے کہ فوری ریئیکٹ نہیں کرنا. صبر کیا ہے ہم جانتے ہیں نا، صبر کو بہت اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ اپنی کوشش لیکن فوری ریئیکشن نہیں، اور بھروسہ اللہ پر. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، اللہ پھر نکال لیتا ہے اپنے بندے کو. اور بے شک اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہاں پر یہ رکوع ختم ہوتا ہے اور اگلا رکوع شروع ہو جاتا ہے، اور آیت نمبر 121 سے اگلا رکوع ہمارا شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر موضوع بدل رہا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اے نبی اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. یہ کب کا موقع جو ہے، کون سے موقع پر یہ آیات نشاندہی کر رہی ہیں؟ یہ تھا جی میدان احد. میدان احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب صبح سویرے رخصت ہوئے آپ اپنے گھروں سے اور میدان احد میں بٹھا رہے تھے مومنوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ بدر، غزوہ احد، یہ دو غزوات ہیں جو ہجرت کے بعد پے در پہ مسلمانوں کو درپیش آئے.
بدر پہلے ہوا 2 ہجری میں اور پھر 3 ہجری میں۔ بدر ہوتا ہے رمضان المبارک میں اور احد کا معرکہ ہوتا ہے 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں، تقریباً 1 سال کے بعد۔ اور بدر میں ہم سب جانتے ہیں کہ بڑی شکست فاش ہوئی کفار مکہ کو۔ اب وہ پوری طرح لیس ہو کر، پوری قوت اور پوری تیاری کے ساتھ اپنا لشکر تیار کر کے 3000 مسلح افراد کا لشکر تیار کر کے وہ مسلمانوں کو اس ارادے کے ساتھ ختم کرنے آ رہے تھے کہ اب ہم جو جنگ لڑیں گے اس کے نتیجے میں ہم مسلمانوں کا کلا کما کر دیں گے، ہم دین اسلام کو سرے سے ختم کر دیں گے۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اب ایک تو تیاری خوب کی، ارد گرد کے قبائل سے مدد لی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عورتیں بھی ساتھ لے کے آ رہے تھے۔ ابو سفیان جو تھا وہ سردار تھا اس وقت اس جنگ میں، اور اس کی بیوی ہندہ بھی ساتھ تھی، اور خواتین جو تھیں وہ انہوں نے اپنے ساتھ رکھی تھیں۔ خواتین کیا کرتی تھیں، ان کے ہاں یہ رواج تھا عرب میں کہ وہ جب کوئی سخت مارکا درپیش آتا تو وہ اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، اور ان کی عورتیں جو تھیں وہ اشعار پڑھا کرتی تھیں، اور اشعار کے ذریعے شعر و شاعری کے ذریعے وہ اپنے مردوں کو بہادری پر اور جنگ پر ابھارتی تھیں، جس سے ان کے مردوں کے حوصلے بلند رہتے اور پھر وہ پوری جوان مردی کے ساتھ لڑتے، اور ان کو یہ خطرہ بھی ہوتا کہ اگر ہم مارے گئے تو ہماری عورتیں دشمن کی قیدی بن جائیں گی۔ اور یہ ایک یعنی سر دھڑ کی بازی لگانی ہوتی نا جہاں، وہاں وہ اس طرح تیاری کر کے جاتے تھے۔ اور اب ایسی ہی تیاری کے ساتھ یہ 3000 کا لشکر جو ہے وہ مدینہ شریف کی جانب بڑھ گیا، اور بڑھ کے انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو خبر پہنچتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ کار تھا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی اہم معاملہ مسلمانوں کو درپیش آتا تو آپ مشاورت کیا کرتے تھے۔ آپ بیٹھے، صحابہ اکرام کو بٹھایا اور مشورہ کیا گیا کہ دشمن کا لشکر جو آ رہا ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور اس میں پھر یہ طے پایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے، لیکن جو نوجوان تھے شہادت کے جذبے سے سرشار تھے اور وہ احد کی زبردست شاندار فتح دیکھ چکے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ نہیں، ہم شہر سے باہر نکل کر ہم قتال کریں گے اور ہم دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اب کیا ہے کہ اب لشکر تیار کیا گیا مسلمانوں کا جو لشکر تیار کیا گیا اس میں 1000 جو مسلمان تھے وہ شامل تھے۔ 1000 کا لشکر لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام 7 شوال کو مدینہ طیبہ سے احد کی جانب روانہ ہوئے، اور ادھر مسلمان 1000 تھے تو دشمن کتنے تھے؟ 3000، اور سخت کیا کہنا چاہیے جنگجو لوگ، پورے مسلح اسلحے کے ساتھ لیس۔ اور ادھر کیا ہے کہ یہ 1000 کا لشکر جب نکلتا ہے تو راستے میں عبداللہ بن ابی جو ہے وہ پھڈا ڈال دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھی میری رائے نہیں مانیں گے، اور وہ پھر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مسلمانوں سے الگ ہو جاتا ہے، اور یوں پہلا دھچکا لگتا ہے مسلمانوں کو کہ 1000 تھے اس میں سے 300 تو نکل گئے۔ اب مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں 1/4 سے بھی کم رہ گئی۔ پہاڑ کی جانب پشت کی صفیں آراستہ کی گئیں، پہاڑ کی وہ گھاٹی جہاں دشمن کے اچانک حملہ آور ہو جانے کا خدشہ تھا، وہاں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سپاہیوں کا دستہ دے کر متعین کر دیا گیا اور انہیں تاکیدی حکم دیا۔ آقا نے بڑے سخت الفاظ کہے تھے، کہ بہت سخت الفاظ تھے، میں جی بھی نہیں چاہ رہا وہ الفاظ دہراؤں، کہ اگر تم ایسا کسی صورت پہ یعنی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ عبداللہ بن جبیر کو یہ کہہ کے وہاں کھڑا کر دیا گیا، ہمیں خواہ فتح ہو یا شکست ہو تم نے ہر حال میں یہی ٹھہرے رہنا ہے۔ مصعب بن عمیر کو پرچم ملا، اور لشکر کے ایک بازو پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری جانب منذر بن عمر۔ اپنی تلوار خوش نصیب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمائی، اور پھر زبردست قسم کا حملہ کیا گیا۔ پہلے ہی حلے میں کفار کے قدم اکھڑ گئے، انہوں نے مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لائی اور پسپا ہونا شروع ہو گئے، اور جب وہ پسپا ہوئے، پیٹھ موڑ کر بھاگے، سب کچھ چھوڑ کے، اپنا ساز و سامان چھوڑ کے وہ
بھاگ گئے، ان کے قدم اکھڑ گئے۔ اور مسلمانوں نے کیا کیا، مسلمانوں نے سمجھا کہ اب ہمیں تو فتح ہوگی، اور انہوں نے جھٹ سے ان کا جو مال غنیمت تھا وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب اتنی آسانی سے فتح ہو گئی اور مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، یہ دیکھ کر عبداللہ بن جبیر جو تھے، ان کا جو دستہ پہاڑ کے اوپر تھا موجود، انہوں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے کیا کیا، اب ان کو تو آقا نے کہا تھا کہ تم نے نیچے نہیں آنا، تو وہ نیچے آ گئے، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ اور عبداللہ بن ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ عبداللہ بن جبیر جو تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بہت سمجھایا، لیکن چند آدمیوں کے سوا کسی نے بھی ان کی بات نہ سنی، اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کے آئے اور آگے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید جو ایک اس وقت وہ مکہ والوں کے ساتھ تھے، اس وقت وہ دشمن فوج میں تھے اور بہت زیرک تھے اور جنگ و جدل کے ماہر تھے۔ انہوں نے جب وہ جگہ دیکھی، کمانڈر تھے وہ فوج کے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بیک کا رستہ جو ہے یہ کلیئر ہو گیا ہے، تو انہوں نے انتہائی عقل مندی کے ساتھ اس گھاٹی کو خالی دیکھا اور پہاڑ کا چکر کاٹ کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب کیا تھا کہ لشکر اسلام میں انتشار پڑ گیا، نظم و ضبط قائم نہ رہ سکا۔ عبداللہ بن قمہ عتبہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا۔ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، پیشانی اور روئے انور زخمی ہو گیا، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ نعوذ باللہ آقا علیہ السلام جام شہادت نوش فرما گئے ہیں، جس سے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے۔ لیکن جان نثار غلاموں کا ایک گروہ اس وقت بھی نثار ہو رہا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر علمبردار نے آقا علیہ السلام کے سامنے شہادت پائی۔ اس کے بعد پرچم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا، اور ابو دجانہ نے اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کے سامنے ڈھال بنا کر رکھا ہوا تھا، ہر تیر اپنی پشت پر روکتے تھے۔ حضرت طلحہ نے تلوار کا ہر وار اپنے بازو پر روکا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت علی مرتضی شیر خدا اور ابو عبیدہ مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سب نے دشمن کے زبردست ریلے کو پیچھے ہٹا دیا۔ اب کیا ہے کہ ادھر میدان جنگ میں کفار جو تھے انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ آقا جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ادھر جو جان نثار تھے انہوں نے پوری قوت کے ساتھ جو ہے نا وہ دفاع کیا، دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور وہ جذبہ تھا، ایسا جذبہ تھا کہ دشمن کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اور کفار نے جب ان کے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو پھر سے جڑتے دیکھا، اور دیکھا کہ مسلمان جو ہے دوبارہ سے اکٹھے ہو رہے ہیں اور آقا کے گرد وہ حالہ بنا کے کفار پر ٹوٹ پڑے ہیں، تو ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پھر سرپٹ بھاگ نکلے۔ جب وہ بھاگے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم رک جاتے ہیں اور آج مسلمانوں کو بالکل ہم ختم کر کے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے دلوں پر ہیبت ڈال دی اور وہ بھاگے، اور پھر وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو نقصان تو پہنچا، بڑا نقصان ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام کا خون بہا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ کتنے پیارے تھے آقا کے ساتھی سیدنا حمزہ، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور وہ حضرت سیدنا حمزہ کی شہادت کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہندا نے جو کچھ کیا، وہ زخم جو مسلمانوں کو لگا بڑا گہرا زخم تھا، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں نا، ہم جو بھی مدینہ شریف عمرہ کے لیے جاتے ہیں، کتنے شہداء ہیں جو اس دھرتی پر آرام کر رہے ہیں، لیکن سید الشہداء سیدنا حمزہ، وہ سارے شہداء کے سرتاج، وہ اسی مارکے میں کام آئے، اور ہم سب جاتے ہیں ان کے مزار پہ، ہم سب جاتے ہیں نا ان کے پاس، حاضری دیتے ہیں وہاں جا کے، اور وہ سارا منظر دیکھتے ہیں کہ کیسے قدم اکھڑے، کیا ہوا، کیسے مسلمان بالکل یعنی گرتے گرتے پھر اللہ نے ان کو سنبھالا دیا، اور پھر مسلمان جو ہے وہ سنبھلے، اور پھر جب ہم
پڑھتے ہیں اس جنگ کی پوری تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا جو تھے کس طرح پھر جاتے ہیں پیچھے پہاڑوں پر، اور احد کا جو پہاڑ ہے وہاں آپ کچھ دیر قیام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی خواتین تھیں، آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ساتھ تھیں، انہوں نے باپ کے زخم دھوئے اور ان پتھریلے نوکیلے پہاڑوں پر وہ کیسے نیچے پانی تسلے میں لے کے آتی تھی، زخم دھوتی تھی، وہ جگہ تو ساری کی ساری آج بھی گواہی دے رہی ہیں نا ان مشکلات کی، کہ ان پہاڑوں نے کیسے کیسے منظر دیکھے۔ جب ہم ان پہاڑوں پہ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میرے اور آپ تک ایسے نہیں پہنچا، بڑے کٹھن راستے عبور کیے ہیں اس نے، تب یہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس احد نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہتا ہوا خون دیکھا ہے، اور اسی احد نے آقا کے دل کو زخموں سے چور دیکھا ہے۔ سیدنا حمزہ سے آقا کو بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی آقا کو سیدنا حمزہ سے، اور کیسے بے دردی سے ان کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا انہوں نے۔ تو وہ سارے مناظر آج بھی جب ہم احد پہ جاتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں گھوم جاتے ہیں۔ پھر اور یہ تھی غزوہ احد کی ایک مختصر سی داستان جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اسی داستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تو مسلمانوں کی تعداد میں کمی ہو گئی، تو قبیلہ اوس کے بنی حارثہ اور خزرج کے بنی سلمہ کے دل میں بھی میدان جنگ سے واپسی کا خیال پیدا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی اور ان کو اس لغزش کے ارتکاب سے بچا لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیات ہمارے حق میں نازل ہوئی ہیں اور ہم ان کے نزول سے بڑے خوش ہیں، کیونکہ ایک طرف ہمارے پھسل جانے کے خیال کا ذکر اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نوید سنا دی، واللہ ولیہما۔ تو سچے مومن سے اگر کبھی کسی بشری کمزوری کے باعث کوئی غلطی سرزد ہونے لگتی ہے تو رحمت الہی پھر اسے سنبھال لیتی ہے، اور شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ دل میں نفاق نہ ہو۔ عبداللہ بن ابی کے دل میں نفاق تھا، وہ گیا تو گیا، لیکن یہ جو لوگ تھے جن کا یہاں ذکر کیا گیا ان کے دلوں میں ایمان تھا۔ لمحے بھر کو کوتاہی کا خیال دل میں آیا، لیکن پھر اللہ نے ان کو سنبھال لیا۔ آیت نمبر 122، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہاں جی، یہ آیتیں جو ہیں یہ نازل ہوئی تھی اوس اور خزرج کے بنی حارثہ اور بنی سلمہ کے بارے میں۔ جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر احد کے لشکر سے جدا ہوا تھا تو اس وقت یہ دونوں جو ہیں بنی حارثہ اور بنی سلمہ، یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی چھوڑ کر بھاگ جائیں، ہم بھی واپس چلے جائیں اور ہم بھی جنگ میں شریک نہ ہوں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سنبھال لیا، اور اللہ نے کیا کیا کہ ان کو بچا لیا اس لغزش کے سرزد ہونے سے۔ یہ خیال ان کے ذہنوں میں آیا اور اللہ نے ان کو بچا لیا، اور اس بات کا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا۔ اور وہ دونوں کیا کہا کرتے تھے؟ وہ دونوں اس بات پر بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا نام تو قرآن میں آیا ہے نا، ہمارے بارے میں آیات آئی ہیں کہ ہمارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہونے لگا تھا اور ہوا تھا پیدا، اور پھر ہمیں اللہ نے بچا لیا۔ وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اور وہ دونوں کون تھے؟ وہ دونوں تھے جی بنی حارثہ اور بنی سلمہ۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی اور ہم اس کے نزول پر بڑے خوش ہیں، کیونکہ ایک طرف ہمارے پھسل جانے کا خیال کا ذکر ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا دوست ہے، ان دونوں کا ولی ہے۔ یہ بات جو ہے نا یہ ہمارے لیے بڑی ایک خوشی کا اور تسکین کا باعث ہے کہ اللہ ہمارے بارے میں یہ فرما رہا ہے۔ سچے مومن جو ہوتے ہیں نا ان کی نشانی یہ ہوتی ہے، دیکھیں انسان ہے نا، بشری تقاضے ہیں، انسان کے اندر کمزوری کبھی کبھی
غالب آ جاتی ہے، خیال پیدا ہو جاتا ہے، نفس جو ہے نا اس کو ابھارتا ہے کمزوری پر، اور کیا کہنا چاہیے اپنی جان بچانے پر آ جاتے ہیں نا، نیگیٹو تھاٹس تو آتی ہیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر جو اگر مومن ہے تو پھر اللہ اس کو بچا لے گا۔ اور یہاں بھی یہی ہوا کہ ان دونوں کے دلوں میں جب آیا خیال، تو چونکہ دل کے یہ مومن تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لغزش پر کیا کیا کہ اللہ نے اس پر ان کی پکڑ نہیں کی، بلکہ ان کی ہمت بندھائی اور ان کو بچا لیا۔ جبکہ دوسری طرف عبداللہ بن ابی تھا، دلوں میں نفاق تھا، دل کا نفاق بہت بندے کو برباد کرتا ہے، دل کا نفاق تھا نہیں بچ سکے، لیکن ان کے دلوں میں نفاق نہیں تھا، دل کے مومن تھے، ویسے جنگ سے ڈر گئے، تو پھر اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ خوش ہوتے تھے اس بات پر کہ ہمارے دلوں میں ٹھیک ہے نیگیٹو تھاٹ تو آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دوست بھی تو کہا ہے نا، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ واللہ ولیہ ما کہا گیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جب تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق مل جائے۔ اب یہ والی جو پوری کی پوری جنگ ہے ہم پڑھ کے ہٹے ہیں، اس کا پورا غزوہ جو ہے اس کے سارے حالات ابھی ہم نے دیکھے، اور اسی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جب تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے۔ جنگ بدر بھی ہمیں یاد ہے نا، ابھی دیکھیں جنگ احد کا ذکر ہوا تو ساتھ جنگ بدر کا بھی ہوا ہے کہ جنگ احد میں تو پھر مسلمانوں کے معاشی حالات کچھ بہتر تھے، تب تو بالکل 313 تھے، اب تو پھر بھی 1000 تھے، اور 1000 میں تھے 700 رہ گئے، اور مالی حالات بھی کچھ بہتر تھے، اور ایک جنگ جیت بھی چکے تھے جس کی وجہ سے ان کا جو حوصلہ جو تھا وہ بلند تھا۔ لیکن پیچھے کیا تھا، پیچھے تو بہت یعنی حالات جو تھے وہ کمزور تھے، اور اللہ تعالیٰ وہی یاد کروا رہے ہیں کہ تم یاد کرو اس دن کو جب بدر کا میدان تھا اور مسلمانوں کے حالات بڑے کمزور تھے، اور ایسے میں بھی پھر اللہ نے کیا کیا، اللہ نے مدد کی فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ مسلمانوں کو احد کے یعنی یہ جو آیات آئی ہیں، احد کے موقع پر جو آیات آئی ہیں اس کے ساتھ پھر پرانی جنگ اس لیے یاد کروائی جا رہی ہے کہ اس سے پھر ہمت بندے مسلمانوں کی، کہ وہ اس سے بھی زیادہ مشکل حالات ہے اور اس وقت اللہ نے مدد کی ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے کہ اب جو مشکل آئی بھی ہے شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق مل جائے۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ اور جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم، اور وہ آئیں گے تمہارے پاس، من فورہم، اپنے جوش کے ساتھ، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ کیوں نہیں اگر تم صبر و پرہیزگاری اختیار کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں گے تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے، جو نشان زدہ ہوں گے، جن پر نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پر ہمارا اربع سپارہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اب ہم ان آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے تقریباً 20 میل دور میدان بدر تھا، جہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، اور اسی وجہ سے اس کو میدان بدر کہا جاتا تھا۔ یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، جمعے کا دن تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی جب مسلمانوں کی تعداد
313۔ اتنی تھوڑی سی تعداد تھی، اور کفار کا لشکر جو ہے نا وہ تقریباً 1000 کے قریب تھا۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے طلب نصرت کے لیے بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا دیا اور عرض کی، اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما۔ اگر مسلمانوں کا یہ مختصر گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ محویت کا یہ عالم تھا کہ دوش مبارک سے چادر گر پڑی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے پیچھے سے اپنے آقا کو گلے لگا لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اور ادب و نیاز میں ڈوبی ہوئی دعا قبول ہو گئی۔ دنیا نے دیکھا کہ چند مجاہدین نے بدر کے میدان میں کفر کو ایسی شکست دی کہ وہ پھر دوبارہ سنبھل ہی نہ سکے۔ اپنی قلت بے سر و سامانی کے باوجود مسلمانوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں نے بڑی بہادری کے ساتھ وہ معرکہ لڑا۔ ایسے میں خبر مشہور ہو گئی کہ ایک کرز بن جابر المحاربی جو ہے وہ لشکر لے کر، کمک لے کر اپنی کفار کی مدد کے لیے پہنچ رہا ہے۔ جب یہ خبر آئی تو ڈیفینیٹلی مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ آزردہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کرز اپنی جمعیت لے کر آ رہا ہے تو تمہاری امداد کے لیے بھی 3000 فرشتے آسمانوں سے اتر رہے ہیں، اور اگر تم نے صبر اور تقوی اختیار کیے رکھا تو یہ تعداد بڑھا کر 5000 کر دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے صحابہ کے حوصلے بلند ہو گئے۔ فرشتوں کی آمد کس غرض کے لیے تھی؟ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے بالفعل جنگ میں حصہ لیا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ ان کی آمد سے مسلمانوں کو روحانی تقویت حاصل ہو گئی، ان کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے جم کر لڑنا شروع کر دیا۔ اور اسی موضوع کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ہم انشاءاللہ سورہ انفال میں پڑھیں گے۔ یہ ہے جی آیت نمبر 125۔ یہاں پر ہمارا اربع سپارہ ہو جاتا ہے، اور ادھر ہی ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کریں گے۔ آج جتنی آیات ہم نے پڑھی ایک مرتبہ ہم ان کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ کنتم خیر امت، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں، پتہ نہیں یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو، یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں، جو کچھ بھی بھلائیاں کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں گے، ان کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تم اپنا دوست ولی ایمان والوں کے سوا اور کسی کو مت بناؤ۔ تم نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں دکھ پہنچے۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیات بیان کی ہیں، اگر عقل مند ہو
ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو اور وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو اپنے غصے میں مت جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو، تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے نبی اس وقت کو بھی یاد کریں جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے اور اسی کی پاک ذات پہ مومنوں کا بھروسہ ہے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب کہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو۔ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ بلکہ اگر تم صبر و تقوی کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے جو نشان دہ ہوں، جو نشاندار ہوں، مصوبین جو نشان زدہ ہوں، جن پر نشان لگے ہوئے ہوں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنی نشست کو برخاست کرتے ہیں کہ اے اللہ جو ہم نے پڑھا، اس کے پڑھنے میں، سمجھنے سمجھانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں اگر کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی تو میرے مالک درگزر کر دینا، معاف کر دینا، دین ایمان پہ زندہ رکھنا، ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو قرآن کا شغف اور قرآن کی محبت اور قرآن کا فہم عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔